حقیقت میں نیکی ہے کیا؟ سو دس از ڈے 24 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورت بقرہ کا 21 رکوع ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سورت بقرہ کا 22 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز اینڈ ریپوسٹ آل دی سیریز آف قرآن اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل سیریز آف قرآن۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قربت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھیڑنے میں، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتول کا بدلہ لینا، آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، اور اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر، اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، اور وہ ان کے مابین صلح کر دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سو یہ تھا سورت بقرہ کا 22 رکوع۔ اب ہم اس کا تفصیل سے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح نہیں ہے تو حقیقت میں نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ یعنی سب سے پہلی نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی ہے کہ یہ ایمان ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلا اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا ہے کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ یہ تو سوداگری ہوگی، اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قربت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھیڑنے میں۔ گویا نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر دل میں شکاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ تڑپے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں الفاظ آئے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
तुम नेकी के मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि खर्च ना करो उसमें से जो तुम्हें महबूब है। ये नहीं है कि जिस शय से तबीयत उकता गई हो, जो कपड़े बोसीदा हो गए हों, वो किसी को देकर हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी जाए। जो शय खुद को पसंद हो, अजीज हो, अगर उसमें से नहीं देते तो तुम नेकी को नहीं पहचान सकते। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और कायम करे नमाज और अदा करे ज़कात। हिकमत दीन मुलाहिजा कीजिए कि नमाज और ज़कात का जिक्र ईमान और इंसानी हमदर्दी के बाद आया है, इसलिए कि रूह दीन ईमान है और नेकी के मज़ाहिर में से मज़हर अव्वल इंसानी हमदर्दी है। ये नोट कीजिए कि यहाँ ज़कात का अलहदा जिक्र किया गया है, जबकि इससे कबल इयामे माल का जिक्र हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन माल में ज़कात के अलावा भी हक है। यानी अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि बस हमने अपने माल में से ज़कात निकाल दी तो पूरा हक अदा हो गया, तो ये इनकी खाम ख्याली है। माल और ज़कात के सिवा भी हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मज़कूरा बिल आयात पढ़ाई। ईमान और इंसानी हमदर्दी के बाद नमाज और ज़कात का जिक्र करने की हिकमत यह है कि ईमान को तरोताज़ा रखने के लिए नमाज है। कुरानी अल्फाज हैं कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जब कोई अहद कर लें। यानी इंसान ने सबसे बड़ा अहद अपने परवरदिगार से किया था जो अहद रिसालत कहलाता है। फिर शरीयत का अहद है जो हमने इंसान अल्लाह के साथ कर रखा है। फिर आपस में भी मुआहदे हुए हैं, इनको पूरा करना भी ज़रूरी है। मामलाते इंसानी सारे के सारे मुआहदात की शक्ल में हैं। शादी भी शोहर और बीवी के मुबैन एक समाजी मुआहदा है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे शोहर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और फ़र्ज़ हैं, और बीवी की भी कुछ जिम्मेदारियां और फ़र्ज़ हैं। शोहर के बीवी पर हकूक़ हैं, बीवी के शोहर पर हकूक़ हैं। फिर अजर और मुस्ताजिर का जो बाहमी ताल्लुक़ है वो भी एक मुआहदा है। तमाम बड़े बड़े कारोबार मुआहदे पर ही चलते हैं। फिर हमारे जो भी सियासी निज़ाम वो भी मुआहदे पर मुबनी हैं। तो अगर लोगों में एक चीज़ पैदा हो जाए कि जो अहद कर लिया है इसको पूरा करना है तो तमाम मामलात सुधर जाएंगे, यानी इनकी स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और ख़ास तौर पर सब्र करने वाले फ़िक्रो फाका में, तकलीफ़ में और जंग की हालत में ये हैं वो लोग जो सच्चे हैं और यही हकीकत में मुत्तकी हैं। हमारे जहनों में नेकी और तकवा के कुछ और नक्शे बैठे हुए हैं कि शायद तकवा किसी मखसूस लिबास और ख़ास वज़ायत कता का नाम है। यहाँ कुरान हकीम ने नेकी और तकवा की हामिल इंसानी शख्सियत का एक हवाला और इसके किरदार का पूरा नक्शा खींच दिया है कि इसके बातिन में रूह ईमान मौजूद है और खारिज में इस तरतीब के साथ दीन के ये तकाजे और नेकी के ये मज़ाहिर मौजूद हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, तुम पर लाजिम कर दिया गया है मकतूल का बदला लेना, यानी मकतूल का बदला लेना तुम पे फर्ज कर दिया गया है। इस मामले में सिला इंगारी सही नहीं है। जब किसी माशरे में इंसान का कत्ल यानी खून बहा आम हो जाए तो तमद्दन की जड़ कट जाएगी, लिहाजा कसास तुम पर वाजिब है। आज़ाद के बदले और गुलाम के बदले। और अगर किसी आज़ाद आदमी ने कत्ल किया है तो कसास में वो आज़ाद ही कत्ल होगा। ये नहीं कि वो कह दे कि मेरा एक गुलाम ले जाओ या मेरी जगह मेरे 2 गुलाम ले जाकर कत्ल कर दो। और औरत के बदले। और अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया है तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा। अगर कत्ल करने वाली औरत है तो वो औरत ही कत्ल होगी। कसास और दियात के मामले में इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ मेयारात कायम थे। मिसाल, अगर कोई अमीर आदमी है, यानी अब की अगर बात करें तो पहले अगर कोई अमीर आदमी था तो अगर उसका कत्ल हो जाए तो वो 3 गुना खून बहा वसूल करता था, और अगर वो अमीर किसी का कत्ल कर दे तो 1/3 खून बहा अदा करता था। ये इनका कानून था। इसी तरह आज़ाद और गुलाम में भी फ़र्क रखा जाता था, लेकिन शरीयत इस्लाम ने इस ज़मन का कामिल मसावात कायम की और ज़माना जाहिलियत की हर तरह की
عدم مساوات کو ختم کر دیا۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، لہٰذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے وارث اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشش کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں چاہے وہ ویسے ہی معاف کر دیں، تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں ارشاد ہے اور اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، یعنی یہ اس کی رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قاتل دار قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے وارث کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، تو چاہو تو تم اس کو قتل کر دو، اور اگر تم احسان کرنا چاہو، اس کی جان بخشش کرنا چاہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہو تو ویسے ہی بخش دو، چاہو تو جان بحا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے نظام میں غلطی یہی ہے کہ ریاست ہی مدعی بن جاتی ہے، حالانکہ مدعی کو مقتول کے وارث ہیں۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے وارث کو ہے، لیکن ہمارے ملکی دستور کی روایات اور روایات سے صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو، یعنی معاشرتی زندگی میں عفو و درگزر اگرچہ ایک اچھی قدر ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں صلہ انگاری اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حلال نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے بچ سکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ ابھی قانونی وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس زمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جہالت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا، اس کی بیوی، بیٹیوں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم ہو رہتے تھے۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا والدین اور رشتہ داروں اور بیوی بچوں کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے، البتہ اس کے ایک جزء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وراثت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانہ کو یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کر دے، باقی 2/3 میں لازمی طور پر قانونی وراثت کی تنفیذ ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے، یعنی ان پر واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو بھی وارث ہیں ان کے حصے میں آ جائے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا
جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی، اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ انہی پر آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو اور دیانت داری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بے جا بنیادی کا نباداری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے اور وہ ان کے مابین صلح کر دے۔ اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے وارث کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہمیں بات بتا دی ہے، یہ ہمیں موسٹ امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتائی ہے جو ہم لوگوں کو خود بھی سمجھنی چاہیے اور اپنے والدین، رشتہ داروں اور عزیز جتنے بھی ہیں ان سب کو سمجھانی چاہیے۔ سو میک شور آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں گے کہ آپ نے اس سے کیا ہدایت حاصل کی ہے، اس 22ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان کیا آپ نے اس سے کیا ہدایت حاصل کی ہے، آپ مجھے وہ بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کل سورہ بقرہ کا 23rd رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شور یو فالو گائز اینڈ ریپوسٹ آل دی سیریز آف قرآن۔ جزاک اللہ خیر۔